ہم لے لیتے ہیں نوید بھائی کو، اگلے سوال والے۔ جی نوید بھائی، اہلا وسہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے اب؟ وعلیکم السلام، جی بالکل آ رہی ہے سر، حکم۔ اچھا جی، میرے سوال تو بہت زیادہ لیکن ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحاد بھی یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا ایک بگ بینگ کے ذریعے ایک وجود میں آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا کہ یہ بگ بینگ کس نے کیا تھا، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ مسلمانوں کے خدا نے کیا ہے، کرسچنز کے خداؤں نے کیا ہے، ہندوؤں کے خداؤں نے کیا ہے۔ یہ میں سوال ان کے رکھ رہا ہوں، میرے کو بھی بڑی ہنسی آئی تھی جیسے آپ کو آئی ہے، لیکن چونکہ اردو کے اندر اب کچھ الہادی چینلز بڑے بچوں کے اندر کم عقلی کی وجہ سے پروموٹ ہو رہے ہیں، تو یہ میں وہ والے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوا تو پھر میں دوسرا سوال کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی ملحد کو جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے خدا یا فلانے خدا نے کیا ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب فعل ثابت ہو جائے اس کا فاعل یقینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل اس کا یقینی ہے، یعنی عدم ذکر فاعل سے عدم فعل لازم نہیں آتا۔ یہ منطقی اور فلسفی بحث ہے۔ مثال کے طور پر میرے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی چیز چوری ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز مفقود ہے، چوری ہوئی ہے، تو یقیناً چور نے چوری کی ہوگی۔ یہ مثال میں منفی دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں اور سڑک پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک بچہ روتا، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں، آپ بچہ دیکھتے ہیں، لا محالہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی غیر شعوری طور پر وہ آئے گی اس کے ماں باپ کون ہے۔ کیوں آتا ہے آپ کے ذہن میں اس کے ماں باپ کون ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ آسمان سے نہیں گرا، نہ زمین سے پھدک کر باہر آیا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ ٹورنٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، نہ یہ سوشل میڈیا کی پیدائش ہے۔ یہ ایک ماں باپ کا ملاپ ہوا ہے فطرتی طور پر، اور اس کے ایک پروسیس کے نتیجے میں یہ بچہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کوئی بندہ جاہل بھی ہو، نبینا جس کے کانوں میں بچے، وہ پوچھے گا اس کے ماں باپ کدھر ہے، یا وہ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا۔ اب جب یہ ملحد مانتا ہے، میں نے اسی لیے جب ڈیبیٹ ہوئی تھی، اگر آپ نے سنی ہوگی وہ ڈیبیٹ یقیناً، میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ سائنس، اسٹیبلش سائنس ریورس اینالوجی کے اوپر یہ مفروضہ کھڑا کرتی ہے کہ 13.8 بلین ایئرز اگو ایک انیشل سنگولیرٹی سے بمب ہوتا ہے، بگ بینگ جسے کہتے ہیں، وداؤٹ نوائز، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جناب یہ دنیا اور یہ انرجیز اور یہ ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہوا ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے خدا، اور بھئی آپ اپنا خدا بنا لو، مگر ہاں اس کو مارکیٹ میں پیش ضرور کرنا پڑے گا۔ جی، اب ایتھسٹ نے اپنا خدا بت بنایا ہوا ہے، مگر چونکہ یہ ہمارے جو کٹر قسم کے اور ہماری جہالت پر مبنی مذہب کا جو ایک سرکل بن چکا ہے، افسوس کہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، ہمیں جب ان سے نپٹنا پڑتا ہے تو یہ اپنے منہ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں کسی کو مانتے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اگر ہم نے اپنے خدا، اسی لیے میں نے یہ جو ساتھی آئے تھے نیچرلسٹ، ان سے جب کہا کہ چلو جی آپ کو ہمارے خدا کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا، اپنا پیش کریں، تو وہ بغلیں جھانکنا شروع ہو گئے تھے اور وجودی کہہ رہے ہیں خود کو، اور دوسری اصطلاح نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ میں ان پر کوئی تحقیر کی بات نہیں کر رہا، مگر میں حقیقت آشکار کر رہا ہوں کہ ملحدوں کو پھر اس خدا کو مارکیٹ میں پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ بگ بینگ خود تو نہیں ہوا۔ اب رچرڈ ڈاکنز صاحب جو ہیں اس دنیا کے اندر حیات کا، لائف کا جو بگننگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ باہر سے آ کے کوئی سیڈ ڈال گیا تھا انٹیلیجنٹ، اور ان کے نزدیک وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی جو ہمارے نزدیک نیچرل انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن جسے کئی کریشنسٹ کہتے ہیں۔ خیر، اب آپ نے خدا کوئی بھی ماننا ہے آپ شوق سے مانیں۔ ہم تو کہتے ہیں وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی ذات کے لیے تو خوبصورت نام ہے، آپ اس کو کریٹر کہہ لو، آپ اس کو انوینٹر کہہ لو، آپ اس کو انیشیٹر کہہ لو، آپ اس کو جو ہے نا وہ وٹ ایور ڈائریکٹر کہہ لو، جو آپ نام رکھ سکتے ہو، اس پورے کے پورے، اس پوری کی پوری کائنات کو سجانے والا جو ہے اس کو آپ کوئی نام دے دیں۔ یہ 99 ناموں کے اندر تو بند وہ کریں نا جنہوں نے 99 ناموں کی مالا جپنی ہے۔ ہمارے نزدیک تو لامحدود ہے، ہمارے نزدیک تو سورہ کہف کے اندر اس نے اپنے ناموں کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ زمین و آسمان خشک ہو جائیں گے مگر اللہ کی ذات کی حمد اور ثنا بیان نہیں ہو سکتی۔
اس نے قصہ ایک ہی جملے میں ختم کر دیا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، قصہ مختصر، کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی خدا کو، تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ سب کم از کم اس چیز پر تو متفق ہے نا کہ اس کائنات کا جو شروع کرنے والا تھا وہی سب کا رب ہے۔ آپ کسی عام عیسائی کو بٹھا کر پوچھ لیں کہ جناب آپ جس باپ کو، آسمانی باپ کو مانتے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کا باپ نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوؤں کا نہیں ہے؟ کوئی جاہل سے جاہل جس نے چرچ کا منہ تک نہیں دیکھا یا بائبل جس کو دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کہہ دے گا نہیں نہیں بھائی میرا، میں نے کو کاپی رائٹ ہے میرا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ دیں ہندوؤں سے، وہ یہ کہیں گے۔ یہ اصل میں اٹھاتے ہیں ان شدت پرست یا شدت پسند مولویوں کی، یا ہمارے جیسے جو جاہل لوگ ہیں مذہبی جو بیچارے متنفر ہیں، ان کی باتوں کو کہتے ہیں جی انہوں نے کاپی رائٹ کو مل ماری ہوئی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ میرے خیال سے میں اس بات کافی بات کر چکا ہوں، آپ اور کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر ایک اور کوشچن آئے ہمارے پاس۔ جی میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھا جی چلے ہم مسلمانوں کے اگر خدا کو ٹیسٹ کریں تو اس کے اندر ہم کو بڑی کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ٹھیک ہے 25-26 کا ذکر قرآن کے اندر ہے، باقی نہیں ہے، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں کون سا پیغمبر بھیجا تھا، آسٹریلیا میں کون سا بھیجا تھا، یہ بھی تو ہم کو بتائیں۔ کولمبس سے پہلے تو وہاں پہ کوئی گیا بھی نہیں تھا، اور جب وہاں گیا تو وہاں پہ تو بڑے شدت پسند قسم کے لوگ، انسانیت کی بھینٹ چڑھانے والے اور ان کو ذبح کر کے بھینٹ کے طور پہ پیش کرنے والے مذہب وہاں پہ تھے۔ ٹھیک ہے آپ کو اس پہ بھی ہنسی آئے گی، لیکن یہ لٹرلی یہ جو ملحد ہیں یہ بات کر رہے ہیں اپنے چینلوں پہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس چیز پہ غور میں بالکل ہنسوں گا ہی، اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ اسلام کے اوپر ہنس سکتے ہیں تو ہمیں بھی اتنا کم از کم موقع تو دینا کہ ہم ان کی ریسرچ کے اوپر ہنس سکیں، کم از کم اتنا تو ہمیں موقع دیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ چلو ادھر نہیں گیا، ان کے بقول ان کے پاس آیا تو انہوں نے مان لیا ہے۔ ان کے پاس جو آیا ہے، چلو یہ تو مانتے ہیں نا کہ ان کے پاس آ گیا ہے، یہ بھی نہیں مانتے چلو عرب میں آ گیا ہے، چلو ہندوستان میں آ گیا ہے، شام کے علاقوں میں آ گیا ہے، بنی ادھر کتنے لوگوں نے مان لیا؟ جدھر آیا ہے انہوں نے مان لیا، یا جدھر مصدقہ ہو گیا کہ ادھر آئے ہیں انہوں نے مان لیا۔ تو مسئلہ ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سوال اور شک کی بنیاد کے اوپر جو حقائق ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا، اسپیکولیشنز کے اوپر اور ازمپشنز کے اوپر جب آپ، اور یہ ہے سائنٹسزم۔ میں ایک اس نفسیات کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ وہ آسٹریلیا میں کون سے بھیجے اور دوسرے۔ اصل میں سائنس، وہ اقبال کہتا تھا نا، ہم نے سوچا تھا کہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ جب آپ، ایک تو تحفظات تھے نا مولویوں کے، وہ بےچارے شدت پر آ گئے، مگر حقیقت تو وہاں تھی، کیونکہ اقبال نے بھی اس تحفظ کا ذکر کیا ہے۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ ہم تو تعلیم سے فراغت چاہتے تھے، یہ الہاد بھی ساتھ کم بخت آ گیا ہے پیکج بونس میں۔ اسی لیے سر سید احمد خان کو کوستے تھے مذہبی طبقہ جو تھا، حالانکہ ان کی نیت تو ٹھیک تھی۔ اچھا، وہ علیحدہ بات ہے، اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس نے جہاں فائدے دیے ہیں وہاں اس کے نقصانات یہ ہیں، اور وہ نقصان انسان کی وجہ سے۔ یاد رکھیں سائنس سیکولر ہے سیکولر سے مراد میری وہ ٹپیکل ٹرم نہیں ہے جو مذہب کے برعکس استعمال ہوتی ہے۔ سیکولر سے مراد میری اوریجنل پیور نیچرل ٹرم ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، لائک آکسیجن ہے یا دوسرے معاملات۔ سائنس جو ہے وہ ان قوانین و رسول کا نام تھا جس سے آپ نے مادی دنیا کو پرکھنا تھا۔ اب انہوں نفسیات ہو، انسانی تہذیب ہو، انسانی ثقافت ہو، انسانی اخلاق ہوں، شر اور خیر کے معاملات ہوں، پسند ناپسند کا تعلق ہو، یہ ہر چیز، اور پھر قوانین ہوں، سیاست ہو، اس کو بھی سائنس پہ یعنی سیاسیات کو بھی سائنس، ہر چیز میں سائنس کو ٹھوستے ہیں۔ اور سائنس چونکہ ازمپشنز پر، اسپیکولیشنز پر اپنی بنیاد رکھتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں بنیاد، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ پھر حقیقی اور حتمی نتائج نکالتی ہے، مگر اس کی بنیاد تو اسپیکولیشنز پر ہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے غلط ہو۔ اب جب انہوں نے بنیاد رکھی کہ جی فلاں جگہ پر کوئی نبی آیا تھا، فلاں جگہ پر کوئی آیا تھا،
وہاں نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہاں جو آیا وہ بھی جھوٹا ہے. یہ ہے نتیجہ. یعنی آسٹریلیا میں اگر کوئی نبی نہیں آیا اس لیے جو عرب میں آیا ہے نعوذ باللہ وہ بھی جھوٹا ہے. امریکہ میں کوئی نبی نہیں آیا اس لیے جو سیریا میں آیا ہے بنی اسرائیل میں آیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ چونکہ امریکہ میں کینگرو نہیں پائے جاتے اس لیے آسٹریلیا میں بھی کینگرو نہیں ہوتے. چونکہ بھینس جو ہے وہ صرف پنجاب والی جگہ پر پائی جاتی ہے اس لیے پوری دنیا کے اندر بھینس نہیں جو ہے نا وہ موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا اسپیکولیشن ہے؟ مطلب میں اسے کہتے ہیں اللاجیکل یا لاجیکل فیلسی کہتے ہیں. جس طرح آپ ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو نالج کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو استقراء اور استسقاء کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سمجھتے ہیں. یعنی میں مثال کے طور پر میں اگر پاکستان کے 5 بندوں سے ملتا ہوں اور 5 بندوں کو ڈائبٹیز ہے تو میں جا کر جناب ٹائمز آف جو ہے نا وہ نیو یارک ٹائمز کے اندر یا وال اسٹریٹ جرنل کے اندر لکھ دوں کہ پاکستان کے اندر تو جناب ہر دوسرے بندے کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں جی؟ کیونکہ جی مجھے جتنے بندے ملے تھے ان سب کو ڈائبٹیز تھی. تو یہ اس طرح کی اسپیکولیشنز اور assumptions بنانا یہ بالکل غلط. پہلے تو میں اصول توڑنا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر یہ سائنٹیفک میتھڈولوجی کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کی مبالغہ آرائی ہے. اسی لیے غلو سے منع کیا گیا ہے. آپ حدود متعین کرو, ان حدود کے مطابق چیزوں کو متعین کرنا چاہیے. قرآن نے کب یہ کہا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کا ذکر کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے نبی کتنے انبیاء ہیں, رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور کتنے کا نہیں کیا. اب وہ خود کہہ رہے ذکر ہی نہیں کیا. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے نبی اور رسول, ایک ہوتا ہے نذیر اور ہادی. یہ غیر نبی بھی ہو سکتا ہے. یعنی نذیر اور ہادی جو ہے غیر نبی بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک ڈیٹیل طلب بات ہو جائے گی. اب آتے ہیں وہ جو آپ نے 1,24,000 کی بات کی. پہلی بات ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے, اس پر جرح موجود ہے, متفق نہیں ہے کہ واقعی 1,24,000 آئے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے, کہیں ذکر نہیں ہے تعداد. ہو سکتا ہے اتنے ہی آئے ہوں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آئے ہوں, ہو سکتا ہے اس سے کم آئے ہوں. تو چونکہ یہ مصدقہ کوئی رپورٹ نہیں ہے, چونکہ زبان زد عام جو چیز ہو جاتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ حق ہو گئی ہے. جو جتنی زیادہ مشہور ہوگی وہ چاہے گپ ہی کیوں نہ ہو اس کو مان لیا جاتا ہے. عام طور پر یہ انسانی نفسیات ہے, یہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی یہ چیز چلتی ہے. اچھا تو 1,24,000 کا کوئی کانسیپٹ بہت زیادہ کوئی اتنا زیادہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے 1,24,000 ہی ماننے ہیں. قرآن میں جتنوں کا ذکر ہے ہم ایمان رکھتے ہیں, جو ہوں گے سچے ہمارا ان پر ایمان ہے, ہمیں نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ جو منو تھے, منو شری منو جو تھے, وہ کہتے تھے یہ بیسیکلی منو جو ہے یہ مہا نو علیہ السلام کا نام, کیونکہ نو علیہ السلام ان کے بقول ہندوستان کے اس ایریا کے اندر آئے تھے, کیونکہ شرک جو ہے سب سے زیادہ یہاں پہ ہندوستان میں ہے. ان کے بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تحقیق تھی تو وہ کہتے ہیں نو علیہ السلام جو ہے نا وہ یہاں آئے ہیں. خیر اب آ جاتے ہیں جی وہ آسٹریلیا کے اندر یا اس جگہ پر کہاں آئے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ کتنوں کا ذکر ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہاں آئے ہوں. اب آپ کو بندہ وہاں نکال دیں جو بندہ اس لیول, اب مثال کے طور پر کئی بندے سقراط کو نبی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں بھی اختلاف موجود ہے کہ سقراط نبی تھا یا غیر نبی تھا یا فلسفی تھا. یہ باقاعدہ فلسفیوں کے ہاں بحث موجود ہے کہ کئی لوگ سقراط جو سقراٹس جو ہے گریک فلسفی کا اور ڈیموکریسی کا جو یونان کے اندر سمجھا جاتا ہے جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا, وہ کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھا. اس کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک حکمت کی بات سے مجھے یاد آ گئی, وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں کہتا کہ زندگی بڑی مختصر ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان دیر سے سیکھتا ہے, اسی لیے اس کو لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی زندگی ہے. وہ سیکھتا بڑی دیر سے ہے, زندگی چھوٹی نہیں ہوتی. اس طرح کے اس کے بڑے حکمت سے بھرے ہوئے قوال ہیں, آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس میں الہامی اور الہی تجلی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں, حکیم ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب وہاں پر کوئی نبی نہیں آیا تو یہ آپ مانتے رہیں, ہو سکتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بھی ایسی قوم امت نہیں گزری جس میں ہم نے نذیر نہیں بھیجا. اہل الفطرت. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے اب میں دوسری اینگل سے آپ کے اس سوال کو دیکھنے لگا ہوں, ملحدین کو سامنے. قرآن میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں اہل الفطرہ. فطرہ فا ایک ہوتا ہے فطرت, فطرت نہیں, فطرت اور ہے, فطرت اور ہے. فطرت ہوتی ہے فے توئیں
را اور تا, اور فطرت ہوتی ہے فا تا تا, ٹھیک ہے نا, فا تا را اور گول تا, گول لمبی والی نہیں, گول تا, تو وہ فطرت ہو گئی فا تا را اور لمبی تا دو نقطوں والی, اور یہ ہو گئی فا تا را اور گول آنکھوں والی, جو گول گھما کے اوپر دو نقطے تھا, عربی کی فطرت. فطر کہتے ہیں وقفے کو, فطرت کہتے ہیں پھاڑنے کو, کسی چیز کو چیرنے کو, ایک ون پیس چیز کو دو پیس کرنے کو فطرت کہتے ہیں, اور فطرت کہتے ہیں وقفے کو, گیپ کو. تو قرآن میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے فطرت کے حوالے سے, جس کو جو علماء ہیں اسلام کے وہ کہتے ہیں اہل الفترہ. اہل الفترہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایپوک, وہ ٹائم سپین, وہ ایک لمبا عرصہ جس میں کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو. اور اس پر باقاعدہ مفسرین نے اور متکلمین نے بحثیں کی ہیں کہ اس قوم کے بارے میں اللہ کا معاملہ کیا ہوگا. جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ سوال کرتے ہیں یار ایک عیسائی اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے, اس کو اسلام کا پیغام پہنچا نہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں. اس کی بڑی مثال اگر آپ لے لیں ورقہ بن نوفل. اب ورقہ بن نوفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے یعنی ایمان کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اعلان نبوت کے چند مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے, چند مہینے کے اندر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے احسن اور بڑے ایک صالح اعتبار سے یاد کیا ہے, حضرت ختیجہ کے وہ تایا ابو تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بڑی مثال نجاشی آپ کو ملتا ہے. مگر عرب کے پاس آ جاتے, سورہ یاسین کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ عرب میں جو پچھلی قوم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے کا زمانہ, اسماعیل اسلام کا زمانہ, یہ قریباً 1000 سال کے قریب کا زمانہ یا اس سے زیادہ کا زمانہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. غالباً اگر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایڈ کر لیں, عیسیٰ علیہ السلام تو قریباً 500 پلس سال ہو گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام ان سے پیچھے 300 سال چل, تو 800 یعنی راؤنڈ اباؤٹ فیگر اگر میں سیف سائڈ رکھوں تو 1000 سال کا عرصہ بنو اسماعیل کے اندر سے کوئی نبی نہیں آیا تھا, مگر نذیر اور بشیر اور ہادی تو آتے رہے ہیں. اب ان کا ذکر ملتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو حلف الفضول تھا وہ وہاں کے وہ لوگ تھے جو بڑے نیک اور صالح لوگ تھے, انہوں نے قائم کیا تھا تاکہ مکہ میں امن رہ سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نہ شراب پیتے تھے, نہ کبھی انہوں نے زنا کیا تھا. اسی طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے حیا والے تھے کہ اتنی دولت اور اتنا صاحب ثروت ہونے کے باوجود نہ کبھی انہوں نے شراب, جوا اور زنا کے قریب بھی نہیں گئے تھے, یعنی وہ اور شرک بھی نہیں کیا تھا, یس شرک بھی نہیں کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں, بھی ریلیٹ کرتا ہوں امریکہ, آسٹریلیا اور ان ساری جگہوں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہاں کوئی نبی نہیں آیا, جبکہ ہم پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی نبی آیا ہے یا نہیں آیا, مگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو میں اس اصول پر بات کر رہا ہوں اب یہ ساری. تو اہل فطرت اسلام نے باقاعدہ اس کو کہا ہے ایک ٹرم کے طور پر. اب اس کا ذکر قرآن میں کہاں ملتا ہے, یا میں ہوائی فائر مار رہا ہوں, نہیں. سورہ یاسین آپ کھولیں, سورہ یاسین کی شروع والی آیتوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی آپ کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ جن کے آباء و اجداد کو کوئی نذیر نہیں دیا گیا تھا, تو وہ غافل ہو گئے ہوئے تھے, ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں ملا تھا ایک لمبے عرصے تک, تو وہ غافل ہو گئے ہوئے تھے. حقیقت ان سے چھپ چکی تھی, پردے پڑ چکے تھے اور دھول بیٹھ چکی تھی, تو اس کی چھانٹی کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ دوبارہ سے تصفی اور تشفی کر کر ان کو دین اور توحید اور اسلام سمجھا سکیں. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. تو معاملہ اہل فطرت کے ساتھ اہل فطرت والا ہوگا. فطرت کیا کہتی ہے کہ فطرت, یا جس کو ہم عام طور پر یہ ملحدوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو جو ایبسولوٹ یا یونیورسل موریلٹیز ہیں, which itself a conflicted issue, کہ واقعی کوئی ایبسولوٹ یا یونیورسل موریلٹیز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, مگر ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ مستقل اقدار, یعنی کسی کا قتل نہ کرنا, کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, اور جو ہے نا کسی کو دھوکہ, یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں, اور پھر اس کے ساتھ یہ آ جائے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک, کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں آواز حق کے اوپر پچھلے ایتھزم, ریفیوٹنگ ایتھزم کے نام سے جو پلے لسٹ ہے, اس میں کچھ کلپس میں نے بنایا جس میں نے کہا اللہ ایک ہی کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور بن دیکھے اللہ پر ایمان کیوں لاؤں. یہ 2-3 کلپس ہیں 40-40 منٹ کے, میں نے لائیو سٹریمز کے اندر حوالہ جات اور سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ
اور پھر ہندوؤں کی کتابوں کے ساتھ اس چیز پر بات کیا ہے کہ ملحدین کا یہ اعتراض کہ دین کے اندر بھی ایوولوشن، میں نے کہا ہے نا جب آپ کسی چیز سے obsessed ہو جاتے ہیں تو آپ ہر چیز کے اندر اس کو گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کے اندر ایوولوشن گھسا دی ہے. تو یہ سائنٹیفک ایوولوشن کی بجائے یہ سوشل ہسٹورک سائیکولوجیکل ایوولوشن کے قائل ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایوولوشن ہوئی ہے. کہتے ہیں مذہب بھی ایوالو ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں نے مذہبوں کو ایوالو کیا ہے، مگر وہ کانسیپٹس جو یونیورسل کانسیپٹس ہیں یا جن کو آپ آبجیکٹو کہہ سکتے ہیں کانسیپٹس، توحید کا کانسیپٹ ہے تو مونوتھزم کا، وہ کانسیپٹ تو ہر مذہب کے اندر ہے. اچھا تو اہل فطرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ آسٹریلیا میں امریکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اب پیغام پہنچ رہا ہے. اب کہیں جی ان کے پیچھے کوئی پیغمبر نہیں آیا تو ان کا معاملہ کیا؟ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہم ان کے بارے میں کیا رائے کریں اپنا منہ بند رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ مردوں کو گالی اور برا بھلا مت کہو، ان کا معاملہ اللہ کے والے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم تو فرعون کے کیڑے نکالنے کے قائل نہیں ہیں جی، فرعون کے کیڑے ہم کہتے ہیں قرآن میں جتنا ذکر ہے اتنا ذکر کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اصلاح کے لیے کیا گیا ہے، چسکے نہیں لینے، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے ملحدین کی بات کو کہ امریکہ آسٹریلیا میں کوئی نبی نہیں آیا تو بھئی آپ کا کام کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ یہی تو کرنا تھا. اب دیکھیں اسی لیے جو آیت آتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہارا اب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، تو بس ٹھیک ہے ہم یہ کام پہنچا رہے ہیں. اگر پھر ان کو زیادہ ضرورت ہے تو ہم کوئی بھیج دیں گے اس پہ ایمان لے آئیں کسی بندے کو، ہمارے پاس تو ایک فیکٹری ہے نا بڑی، تو ادھر سے نکال کے ہم بھیج دیں گے اس پہ مان لیں. ہاں تو یہ ماننا موننا کوئی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا ثناء اللہ مرسری صاحب کا کسی بندے کے ساتھ، اس نے کہا کہ بکری کتنی شریف جانور ہوتی ہے. سنیے گا ذرا ناظرین، سنیے گا، نوید بھائی آپ بھی سنیے گا، بڑا مزے کی. وہ کوئی ہندو تھا، شاکاہاری تھا، ویجیٹیرین. اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی بکری دیکھیں اتنی شریف جانور ہوتی ہے، گائے اتنی بھلی مانس ہوتی ہے، آپ اس کو لٹاتے ہو، گراتے ہو، چھری پھیرتے ہو اور کھا جاتے ہو. تو ثناء اللہ مرسد صاحب نے کہا کہ اگر ہم چیتے اور شیر کو لٹا کے ذبح کر کے کھائیں تو آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں نا نا نا، جانور تو وہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا مسئلہ پھر آپ کا یہ نہیں ہے کہ جانور معصوم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھانا نہیں چاہتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا کہ آسٹریلیا اور امریکہ میں کوئی نبی آیا کہ نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ نبی آیا ہوا تھا اس وقت وہ کہتے تھے فرشتہ اتار لو، سیڑھی لگا لو، آسمان پر چڑھ جاؤ، اللہ دکھاؤ، اللہ کی آواز سنواؤ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ ہمیں اللہ سے دیدار کرواؤ. وہ جناب کو 70 کے قریب بندوں کو لے کر وہ چلے گئے کوہ طور پر. انہوں نے کہا اللہ یہ تو مجھے کہتے ہیں جب تک اللہ کی آواز یا اللہ کو ہم دیکھیں گے نہیں ہم تو ایمان ہی لے کے آئیں گے. تجلی پڑی، سارے کے سارے فنا ہو گئے. قرآن میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو قوم میری دشمن ہو جائے گی، تو آپ نے دوبارہ پھر ان لوگوں کو زندہ کیا. یہ عامر قرآن کے بھائی اندر میں واقع یہاں ہے. روک رہا ہوں، عامر بھائی جی جی معذرت کے ساتھ، یہی جو ہے غالب کمال یا حارث سلطان یہی کہتا ہے کہ ہم پہ وہ تجلی کیوں نہیں پڑتی، ہم بھی تو انکار کریں صاف صاف اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ. اچھا زبردست. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل تجلی دکھائیں. بھائی اب آپ کو تجلی ہم دکھا رہے ہیں نا، ہم تجلیاں ہی تو ہیں، ہم تجلی ہیں. وہ جو تجلی اس وقت پڑ گئی وہ اس وقت پڑ گئی، اس وقت نبی تھے. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آ رہا، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے وقت کے اندر آ جائیں جن کا سب انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کو تجلی پڑوا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پوری قوموں کے ساتھ یہ واقعات یہ اتنی عمومی اگر کھلی چیزیں ہونے لگے نا تو پھر یہ امتحان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہوتا ہے. ایک چیز بڑی کھلی الفاظ کے اندر یہ ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میرے ذہن میں آتی ہے ایک چیز، میں کہتا ہوں کہ یار اگر واقعی عالم ارواح کے اندر ہم موجود تھے تو مجھے تھوڑی سی جھلک تو مل جائے، تھوڑا سا ایک گلپس آئے خواب کے اندر ہی کہ میں وہاں کھڑا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ جو ایک پورا ریوارڈ ہے اس کے بعد، پورا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کی حیثیت کہاں جائے گی اور وہ کدھر جائے گا؟ 1 منٹ کے لیے اگر آپ کو یہ ساری چیز بیان کر دی جائے تو یہ چیز ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. باقی تجلی والا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، اب ہم ان کے اوپر تجلی ہیں اور باقاعدہ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے.